قریب ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ظالم اتنی جسارت نہ کر، یہ وہ لب ہیں جس کو میں نے آقا علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ جسارت نہ کر۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے مفتی حنیف قریشی صاحب اپنی تقریر کے اندر عمر بن سعد کی جگہ عمر بن عاص کا نام لیتے ہیں، قابل گرفت بھی ہے، سب کے تلے ثانی ہوئی ان سے، اور اسی رات انہوں نے اس پہ توبہ رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا۔ اگلے روز آپ لوگ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہیں، اور آپ کی جو نمائندہ شخصیت جو نیریاں شریف میں گئی ہوئی تھی، شاہد عمران جلالی صاحب، وہ پریس کلب کے باہر حنیف قریشی صاحب کا نام لے کے ان کو ملعون کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نام لے کے شخصی لانا جائز نہیں ہے، لیکن حنیف قریشی پر شخصی لانا جائز ہے، کیسے؟ حنیف قریشی کا جو مسئلہ ہے نا، وہ یزید سے اوپر کیا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی زبان جو ہے نا وہ چند ایک خاص صحابہ کے بارے میں پھسلتی ہے۔ نہیں میرے وہ اس پہ بات ہی نہیں آ رہی، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ۔ میں بھی سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حنیف قریشی کے نام پر شخصی لعنت جائز ہے، یزید پر شخصی لعنت جائز نہیں، کیوں؟ دیکھیں جو بھی صحابہ پر لعنت، یہ جاننا نہیں ہے کہ ان کے والد، اس کے والد کا نام کیا تھا، یہ معلوم کرنا نہیں ہے۔ اور دراصل سوال کے ذریعے وہ یہ باور کروانا چاہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جو کردار یزید کا ہے وہی اس کے استغفر اللہ باپ کا، یعنی یزید کے عمل اور کرتوت وہ اس کے والد کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ جان کر کہ معاذ اللہ، جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں جیسے باپ ویسا بیٹا، یا جیسا بیٹا ویسا باپ، معاذ اللہ، یہ پلیدی ہے اور خود سے باتیں ہیں، اپنے ذہن کو اس سے پاک کرنا چاہیے۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان صحابہ میں سے تھے جن سب کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے جنت کی اور حسن آخرت کی ضمانت دی، اور ان کو گالی گلوچ دینا اور لعنت ملامت کرنا، برا بلا کہنا حرام ہے، خود کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف رہ گیا۔ یزید حسین کا جب سر انور ان کے سامنے لایا گیا، یزید کے سامنے رکھ دیا گیا، یزید نے اپنے اس شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی مارتے ہوئے، معاذ اللہ چھڑی مارتے ہوئے اس نے کہا، اس نے ابن زہبری کے شعر پڑھے، ابن زہبری کے شعر پڑھتا ہے، وہ شیطان لعین امام علی مقام کے لبوں پر چھڑی مارتے ہوئے شعر پڑھتا ہے۔ قریب ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ظالم اتنی جسارت نہ کر، یہ وہ لب ہیں جس کو میں نے آقا علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ جسارت نہ کر۔ وہ شعر پڑھتا تھا جس کا ترجمہ ہے، کاش میرے بزرگ بدر والے، وہ جو بدر میں مر گئے تھے، وہ دیکھ لیتے تیروں کے برسنے اور خجرت کی پریشانی کو اگر دیکھ لیتے۔ وہ یہ شعر پڑھتا ہے، وہ یقیناً مجھے کہتے خوشی سے کھلا اٹھتے۔ وہ بدر والے کفار ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بدر والے اگر دیکھ لیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی کفر پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ خود یہ شعر پڑھتا ہے، کاش وہ میرے بزرگ بدر والے دیکھ لیتے، تیروں کے برسنے اور خجرت کی اس پریشانی کو دیکھ لیتے تو یقیناً وہ خوش ہوتے، اور یقیناً کہتے ہیں اے یزید تو یہ شعر پڑھنے کے لیے باقی تھا۔ اور اس کے بعد وہ آگے شعر پڑھتا ہے، یزید کا وقت، وہ کہتا ہے ہم ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑتے ہیں، ہم ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑتے ہیں، یہ ہمیں معبود تھے مگر یہ ظالم ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یزید کے اوپر کو کفر کا جملہ لاؤ تو تب جا کے ہم لعنت بھیجیں گے۔ اب وہ شعر میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے معبود تھے مگر یہ نافرمان اور ظالم ہو گئے تھے معاذ اللہ، لہذا ہم نے ان کی کھوپڑیوں کو کچل دیا معاذ اللہ۔ وہ شعر پڑھتا تھا،